بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ہے نا وہ کمپیریٹیو اسکول آف تھاٹ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ہم امامت کو ڈسکس کر رہے تھے. نیکسٹ آج جو ہمارا ٹائٹل ہے یا ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا اہل تشیع کے ہاں کہ زمین جو ہے نا وہ کبھی بھی امام سے خالی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اب یہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ یہ اصول کافی کی جو عبارت ہے یعنی چیپٹر کا جو عنوان ہے زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. ان الارض لا تخلو من حجہ، کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو وہ بڑا لاجسائز کرتے ہیں، منطقی انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ 1150 سال سے زمین حجت خدا سے کیا ہے؟ خالی ہے. وہ جسے حجت خدا وہ بنا رہے ہیں 12واں امام، ٹھیک ہے، ان کے جو 12ویں امام ہیں جنہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حجت خدا ہے اور وہ زمین کے اوپر موجود ہے، وہ 1150 سال سے کیا ہے؟ وہ 12ویں امام غائب ہے، امام غائب ہے، موجود ہی نہیں. تو اب ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ سامنے کی بات ہے. یہ بالکل وہی معاملہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ کرسچینٹی میں ہے کہ وہ ٹرینٹی کو کیا کرتے ہیں؟ تثلیث کو کہتے ہیں نہیں جی یہ تین نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، یہ تین خدا ہم نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی اسپرٹ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی خدا ہے جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. بالکل یہاں پہ بھی جب آپ ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں نا، ڈسکشن کرتے ہیں، بھائی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سارا نیریٹو اس طرح سے بلڈ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور ہونا چاہیے، اور وہ حجت خدا کیا کرے گا؟ وہ عدل قائم کرے گا. بڑی اچھی بات ہے، لوگوں میں عدل قائم کرے، بہت اچھی بات ہے کہ مطلب کتنا اچھا نیریٹو ہے کہ ضرور ایک ایسا حکمران ہونا چاہیے جو لوگوں میں کیا کرے؟ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. وہ حجت خدا کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو حلال بتائے گا اور حرام سے روکے گا، حلال و حرام بتائے گا. ٹھیک ہے. اور وحی یا الہام کی بنیاد پہ بتائے گا. تیسرا کیا ہے؟ وہ دین میں جو اضافہ کر رہے ہیں نا لوگ، اس اضافے سے روکے گا. چوتھا لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا. بہت اچھی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1150 سال سے تو وہ حجت خدا ہے ہی نہیں کہ وہ آ کے لوگوں کے درمیان عدل کرے. آخری امام مہدی کے نام سے، مہدی تو ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ تو غائب ہیں 1150 سال سے، نہ تو وہ اہل تشیع کے لیے کوئی فیصلے کر رہے ہیں، ان میں عدل قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے آپس کے جھگڑے بھی وہ ختم نہیں کر رہے. اہل تشیع میں اتنے آگے ذیلی اسکول آف تھاٹ بن گئے، ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، عقیدے کے ہیں، فقہی مسائل کے ہیں، اختلافات ہیں، انبار لگا ہوا ہے. یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ آپس میں لگے ہیں، اہل تشیع کے بھی سارے آپس میں ایک دوسرے کا رد کرنے میں لگے ہیں. تو اس حجت خداوندی کا کیا فائدہ جو آ کے آپ کے اختلافات ہی رفع نہیں کر رہی، بتا ہی نہیں رہی کہ کون حق پہ ہے؟ 1150 سال سے آپ لڑی جا رہے ہو آپس میں. چلو اہل سنت تو ایک سائڈ پہ کر دیے نا. اب یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اتنی سامنے کی بات ہے. جس منطق کے تحت آپ یہ بات کرتے ہو کہ ہر زمانے میں حجت خداوندی ہونی چاہیے، اور وہ منطق کیا ہے کہ حجت خداوندی کیا کرے گی؟ جیسے اب یہاں پر ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا 2 امام بھی ایک وقت میں ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر ایک ان میں صامت ہوگا. چلو ٹھیک ہے. راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے. کیوں ضرور رہتا ہے؟ تاکہ مومنین اگر امر دین میں کوئی زیادتی کر دیں تو وہ رد کر دے، اور اگر کمی کر دیں تو اس کو ان کے لیے کیا کرے؟ پورا کر دیں. ٹھیک ہے. تو اب کہاں ہے وہ حجت خدا جو یہ سارے مومنین ہیں اہل تشیع میں سے؟ اب کتنے ہیں اہل تشیع میں سے کہ جو دوسرے اہل تشیع کا رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری بدعتیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کر دیں، یہ ذاکروں کی بدعتیں ہیں، یہ وہ اخباریوں کی بدعتیں ہیں، یہ فلانی اصولیوں کی بدعتیں ہیں. وہ ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں نا. یہ فیس بک پہ آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو شیعہ دین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کس نے بتانا تھا؟ امام نے بتانا تھا. تو وہ امام تو ہے ہی کوئی نہیں.
وہ تو 1150 سال سے غائب ہے. اب پتہ نہیں اور کتنے 1100 سال غائب رہنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ کب ظاہر ہونا. تو زمین جو ہے نا وہ حجت خداوندی سے خالی نہیں رہے گی. اس کو بطور ایک فلسفہ بیان کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بطور ایک عملی نمونہ کے بیان کریں تو وہ وہیں پہ ہی کھڑے ہیں. ایک اور روایت ہے یہاں پہ کتاب الحجہ میں پیج نمبر 26 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ زمین میں کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور رہتا ہے، وہ لوگوں کو حلال و حرام کی معرفت کراتا ہے اور ان کو رائے خدا کی طرف بلاتا ہے. تو اب وہ حجت خدا کہاں پر ہے؟ اب وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں جی 1150 سال سے موجود ہے، زندہ ہے. حضرت عیسیٰ بھی تو زندہ ہے. اور چھوڑو یار ان دلائل کو چھوڑو، مقصد کو دیکھو نا. حضرت عیسیٰ تو انہوں نے تو آنا ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ تو جب دجال آئے گا تو وہ آ بھی جائیں گے. انہوں نے حلال حرام بتانے کے لیے تھوڑا آنا ہے. مطلب حضرت عیسیٰ کا مقصد تو وہ تھا. آپ کے امام کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں غائب ہو گئے؟ وہ مقصد پورا کیے بغیر مقصد کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ ان کا مقصد تھا حلال و حرام کو بتانا، رائے خدا کی طرف بلانا. وہ ہے ہی نہیں، نہ رائے خدا کی طرف بلا رہے ہیں. رائے خدا کون بتا رہا ہے؟ وہ تو شیعہ بتا رہے ہیں. وہ شیعہ علماء ذاکر بتا رہے ہیں، وہ آپس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہیں. یہ کہہ رہا ہے یہ رائے خدا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ رائے خدا ہے. تو اب صرف جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی باتوں کی حد تک یہ ان کا کانسیپٹ رہ گیا ہے امامت کا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ فرمایا کہ اس سے اجل اور اعظم ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو چھوڑ دیا. امام عادل کے بغیر اللہ نے تو 1150 سال سے چھوڑا ہوا ہے. اچھا 1150 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں، جو 11 امام تھے وہ بھی تو امام عادل نہیں تھے. وہ کہاں تھے امام عادل؟ وہ تو امام ہی نہیں تھے نا. امام یہاں امام عادل سے مراد حکمران، تو ان کے پاس تو حکمرانی تھی نہیں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد تو خلافت ملی نہیں، خلافت ہی نہیں ملی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملی ہے تو وہ تو خود چھوڑ دی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ویسے ہی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ سارے درس و تدریس میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے. اب حدیثیں ساری یہ ہیں کہ امام عادل کے بغیر جو ہے نا زمین خالی نہیں ہو سکتی. تو وہ امام عادل تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد عملاً تو ہے ہی کوئی نہیں. امام عادل کہاں ہے؟ تو پریکٹیکلی تو 1400 سال سے امام تو موجود ہی نہیں ہے. بس امامت 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 مان لو. امامت بنیادی عقیدہ ہے. او بھائی امامت کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ امامت کو امام ہی نہیں ہے، امامت کو کیا کریں؟ اس بات کو سمجھو، تمہارا امام ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی امام ہی نہیں ہے. یہ اصل میں امامت کا کانسیپٹ تھا. یہ تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں. امام سے مراد امام عادل وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو آیا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد سے تو پھر آپ اب دیکھ رہے ہو سارا خلا اسپیس ہے. امام عادل تو آیا ہی نہیں ہے. تو عملاً تو تم جو ہے وہ اس سے بھی بری پوزیشن میں ہو جس پہ اہل سنت ہیں. اہل سنت نے تو کم از کم خلیفہ تو لے آئے نا. وہ خلیفہ کچھ نہ کچھ عدل تو کر رہا ہے نا. تو آپ کے ہاں تو وہ بھی نہیں. ایک اور روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہا خداوند تو زمین کو بغیر اپنی حجت کے اپنے بندوں پہ خالی نہیں چھوڑتا. پھر وہی بات ہوگی. اب وہ حجت ہے نا، تو حجت وہ اسی وقت ہوگا جب وہ آ کے حجت بنے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی مومن یا مسلم مر جائے اور وہ اپنے اوپر قرضہ چھوڑ جائے بشرطے کہ وہ قرضہ لغویات اور فضول خرچی میں نہ ہوا ہو، تو امام کا فرض ہے کہ اس کو ادا کرے، اور اگر ادا نہ کرے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا. اب یہ کون سا امام ادا کرے گا؟ جو حکمران ہوگا، جس کے پاس اختیارات ہوں گے، اتھارٹی ہوگی. اب 12 اماموں میں سے کون سے امام ہو گزرے ہیں جو کہ حکمران رہے ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے صرف وہ ایک امامت کا ٹچ دینا تھا. شروع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آخری وہ ان کو ایک امید ہے، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، ایک امید کے اوپر دنیا قائم ہے کہ آخر میں امام مہدی آئیں گے اور وہ بھی تھوڑا سا حکومت کا ٹچ دے جائیں گے. اور درمیان میں یہ سارا جو اتنی صدیاں گزری ہیں اس میں سارا ظلم. تو امامت صرف وہ بس ٹچ کرنے کے لیے آئی ہے دنیا کو، اور وہ بنیادی ترین عقیدہ بنایا ہوا ہے. صرف لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز کی اہمیت بٹھا دی ہے، لیکن عملاً دیکھیں تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب عجیب و غریب کانسیپٹ نظر نہیں آتا. اصلی اور نقلی حجت خداوندی میں بالکل واضح فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف ایک معمولی دنیاوی تناظر میں فیصلہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو دفع کرتے ہیں، اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہیں کہ آپس کے ہاں
آپس کے جھگڑے ہیں ان کے، فکری ہیں، عقیدے کے مسائل کے جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے، یہ مسئلہ۔ خدا فرماتا ہے کہ صدقات کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں، پس چونکہ وہ مومن مقروض ہے لہذا امام کے پاس اس کا حصہ اس کو دینا چاہیے، اور اگر اس کو روک لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہے امام جو اہل تشیع کے قرضے دور کر رہا ہو؟ مطلب ان کو سکون کا سانس تو لینے دو یار، صرف ان کو ہوائی دنیا میں رکھا ہوا ہے، مطمئن کی جا رہے ہو کہ امام یہ کرے گا، بیچارے 1400 سال سے تمہارے ساتھ لگے ہیں، وہ اپنا پیسہ روڑی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خمس دے دے کے 20% اپنا نکال ہی رہے ہیں، ان کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ عدل، انصاف، کیا مل رہا ہے ان کو؟ امام ان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، معاشی ذمہ داری۔ کہنے کو یہ ماڈل بہت خوبصورت ہے کہ امام یہ کرے، ایسا امام ہونا چاہیے، بھئی ہے کہاں پر؟ کہاں پر ہے یہ امام؟ 1400 سال سے کہاں پر ہے؟ اگلے 1400 سال بھی حالات نظر نہیں آ رہے۔ اگر اگلے 1400 سال لگ بھی جائے تو یہ 1400 سال کہاں جائیں گے؟ یہ جو ٹائٹل قائم کر دیا کہ جی زمین کبھی بھی حجت خدابندی سے خالی نہیں رہتی، تو وہ حجت خدابندی کہاں ہے جو حجت بنے؟ جو حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائنڈنگ ہو، جس کا کول بائنڈنگ ہو جائے، وہ ہوگا تو اس کا کول بائنڈنگ ہوگا نا، ایسے کیسے بائنڈنگ ہوگا؟ وہ ہوگا تو عدل کرے گا نا، ٹھیک ہے، ورنہ تو اب آپ دیکھیں، اب آپ کہیں کہ جی اس کی غیبوبت میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اچھا اس کی غیبوبت میں ہو سکتا ہے تو نبی کی غیبوبت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آگے 11 نکالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر صرف امام کے قول کو حجت ماننا تھا تو پھر نبی کا قول ہی کافی تھا، حدیث تو موجود ہے نا آپ کے پاس، ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے تو کہا کہ نہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بالفعل ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کہ امام ہو، وہ بالفعل پھر آپ نے بھی غائب کر دیا۔ امام باقر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر وہ شخص جس میں 3 خصلتیں ہوں: اول پرہیزگاری جو اسے بچائے گناہ کرنے سے، دوسرے حلم جس سے وہ اپنے غصہ پر قابو پائے، تیسرے لوگوں پر اچھی حکومت کرے، ٹھیک ہے۔ امام کی بنیادی کرائیٹیریا یہ ہے۔ پرہیزگار، ٹھیک ہے، آپ کے ائمہ پرہیزگار ہیں، مان لیا، ٹھیک ہے، نیک ہیں، متقی لوگ تھے، جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، صحابہ کے بعد بھی جو ہیں ان میں حلم بھی تھا، اپنے غصے پہ قابو پانے والے۔ حکمران کون تھا ان میں سے؟ اور اپنے متعلقین سے اس طرح ملے جیسے باپ اپنی اولاد سے ملتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح برتاؤ کرے جیسے مہربان باپ اپنی رعایا سے، ٹھیک ہے۔ اب رعایا تو ہے ہی کوئی نہیں، رعایا کہاں پر ہے؟ کس سے ملے، کس کے ساتھ عدل کرے، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو امام بنا دیا گیا جن کا ایک تو وجود ہی نہیں ہے، یعنی ان کے وجود کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ وہ پیدا بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ان کے بعد امام ایسے ہیں کہ خود مطلب گھر والوں کا اختلاف ہو گیا کہ اس بچے کی پیدائش بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بعض امام ایسے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں امام بن گیا، یہاں سے نابالغ کی امامت کا مسئلہ چھڑا۔ اب انہوں نے اس کے دلائل دینا شروع کر دی کہ 3 سال کا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا نا انی عبداللہ، لیکن عملاً کیا وہ رہنمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے؟ تم تو امامت کے جو مقاصد بیان کر رہے ہو وہ تو ہے عدل کرنا۔ 3 سال کا بچہ کیا عدل کر سکتا ہے؟ 3 سال کا بچہ کیا حلال حرام بتا سکتا ہے؟ 3 سال کا بچہ کیسے جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے؟ تو دنیا سے امامت سے خالی ہے۔ تو یہ بات صرف ایک مطلب سٹیٹمنٹ کے طور پہ جاری کر دینا کہ جی دنیا میں ایک امام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، سٹیٹمنٹ کے طور پہ تو بڑی اچھی ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، ایک ایسا ہونا چاہیے، لیکن عملاً کہاں پر ہے؟ امام راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا قبل امام محمد تقی علیہ السلام کی پیدائش کے ہم نے آپ سے آپ کے جانشین کے متعلق سوال کیا تھا۔ موسیٰ کاظم ان کے بیٹے تھے، علی رضا ان کے بیٹے تھے محمد تقی۔ تو حضرت علی رضا ان سے سوال ہوا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ان کے بیٹے محمد تقی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی خدا مجھے لڑکا دے گا، چنانچہ خدا نے دے بھی دیا، اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ بس خدا آپ کی موت کا دن نہ دکھلائے، لیکن اگر ایسا ہو تو آپ کا جانشین کون ہوگا؟ حضرت اپنے ہاتھ سے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ابھی 3 ہی برس کے ہیں۔ فرمایا کم سنی مانے امامت نہیں، عیسیٰ 3 ہی سال کے تھے کہ حجت خدا قرار پائے۔
بہت دفعہ میں ایسا ہوا ہے کہ وہ والد صاحب فوت ہو گئے، بچہ جو ہے وہ 6 سال کا یا 7 سال کا تھا۔ ایک اور روایت ہے، اس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا امام کے متعلق، آپ نے فرمایا کہ امام 7 برس سے بھی کم عمر کا ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں 5 سال سے بھی کم، 5 سال سے بھی کم کا امام ہو سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں خراسان میں امام علیہ السلام کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، میں نے کہا اے میرے سردار اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ہمارا امام کون ہوگا؟ فرمایا میرا بیٹا ابو جعفر۔ گویا راوی کی نظر میں امام محمد تقی کم سنی کی وجہ سے قابل امامت نہ تھے۔ حضرت نے فرمایا خدا نے عیسیٰ کو رسول اور نبی بنایا ایسے سن میں جو ابو جعفر کے سن سے بھی کم تھا۔ تو اب یہ معاملہ ہے، کم سن کی امامت آپ دیکھ لیں، غائب کی امامت دیکھ لیں، یعنی نابالغ کی امامت۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ نابالغ بچہ ہوتا تھا، اس کا ایک وکیل مقرر ہو جاتا تھا، وہ وکیل اس بچے کے معاملات دیکھ رہا ہوتا تھا، اور وہ بچہ اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، عقیدہ کیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں عدل قائم کرے، یعنی اس بچے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جس بچے کے خود کے معاملات ایک وکیل دیکھ رہا ہے، اس بچے کے بارے میں آپ یہ عقیدہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں عدل قائم کرے گا، یہ وہ حجت خداوندی ہے، وہ کیسے عدل قائم کر رہا ہے؟ کہاں عدل قائم کر رہا ہے؟ پہلی بات ہے جی تو حکمران ہی نہیں ہے، عدل قائم کہاں سے کرے گا؟ مطلب اتنے زیادہ جو ہے وہ اس میں تضادات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اتنی سامنے کی غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے انسان معلوم نہیں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ اب یہ مطلب ہماری روایتیں نہیں ہیں، یہ تو ان کی حدیث کی کتابیں ہیں نا، جہاں پہ یہ ساری روایتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ بغیر امام کی معرفت کرائے خدا کی حجت بندوں پر تمام نہیں ہوتی۔ بس اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ابو حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام کا حق لوگوں پر کیا ہے؟ فرمایا لوگ اس کا کلام سنیں اور اطاعت کریں۔ چلے مان لیا یہ بات ٹھیک ہے، لوگ اس کا کلام سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ 5 سال کے بچے کی کون اطاعت کرے گا؟ 3 سال کے بچے کو کون فالو کرے گا؟ یا 1150 سال سے جو امام ہی غائب ہے، کس کو اس کی آواز آ رہی ہے جو اس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اور رعایا کا حق امام پر کیا ہے کہ وہ مال غنیمت وغیرہ اپنی رعیت میں مساوی تقسیم کرے اور عدل کرے۔ اب رعایا کا حق کہاں پورا ہو رہا ہے؟ مال غنیمت ٹھیک ہے سارا یہ ناسبیوں سے اکٹھا کرنا ہے، یہ سنیوں سے وہ ان کی کتابوں میں آگے مہدی کا کانسیپٹ پڑھیں گے نا تو وہ سارا امام نے یہی کام کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1150 سال کے بعد 1400 سال سے امامت تو معطل پڑی ہوئی ہے، صرف فنٹیسی ہے بس کتابوں کے اندر، اور لوگوں کو اس فینٹیسی کے اندر گھمائے جا رہے ہیں۔ اور جب امام ایسا ہو تو کوئی خوف نہیں کہ کوئی یہاں جائے یا وہاں جائے، بھائی خوف تو سارا موجود ہے۔ تو اب مطلب دیکھیں امریکہ، رشیا، مطلب یہ ساری سپر پاورز ہیں دنیا کے اندر، ایول ایکسز ہیں۔ آپ کے امام صاحب آئیں اور ساری سپر پاورز کو چیلنج کرنے کے بعد پھر امت مسلمہ کو کوئی دنیا میں کھڑا کریں، چلو آپ کو مطلب یہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو لمبے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا ان کی امامت پہ ٹوٹ پڑے گی۔ حوثیوں نے ذرا سا چیلنج کیا دیا تھا، ٹھیک ہے، راستہ بند کیا نا، بلاک کیا نا حوثیوں نے، تو ساری سنی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مطلب حوثیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور کچھ کر کے دکھاؤ، لمبے لیکچر جھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 1150 سال سے امام چھپا ہوا ہے، اور امام کے چھپے ہونے کی سب سے بڑی ریزن کیا بیان کی جا رہی ہے؟ بنو امیہ کا خوف۔ ہاں یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بنو عباس مار دیں گے، بنو امیہ مار دیں گے، اس لیے امام ہمارے روپوش ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ بھی چلے گئے، بنو عباس بھی مٹی میں رول گیا، پتہ نہیں کہاں کتابوں میں رہ گئے۔ امام صاحب کو اب کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ اب تو وہ ختم ہو گیا نا، سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب امام صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بہت ہی عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے۔ اور جب امام ایسا ہو تو کوئی خوف نہیں کہ کوئی یہاں جائے یا وہاں جائے، امام ہی نہیں ہے تو بھائی خوف تو سارا مریدوں کو ہی لاحق ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں کو ہی لاحق ہوا ہے، خود امام خوف سے چھپے پڑے ہیں۔ مذاہب مختلفہ کی ضلالت کا بھی کوئی اثر نہ ہوگا۔ مذاہب مختلفہ کی ضلالت تو چھوڑیں، پہلے آپس میں جو شیعہ اسکول آف تھاٹ میں جو ضلالتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کیسے کریں؟ تو وہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ قائم آل محمد کی 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ وہ ہر غیبت میں حج کے زمانہ میں آئیں گے، وہ لوگوں کو دیکھیں گے مگر لوگ ان کو نہ دیکھیں گے۔ چلیں یہ تو انہوں نے ایک کام کر دیا نا، ایک تو غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ غیبت کبریٰ جو ہے یہ جو 1150 سال سے چل رہی ہے، 12ویں امام غائب ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ حج پہ تو جاتے ہیں، بھائی حج پہ جانے کا ہمیں کیا فائدہ، امام صاحب ہر سال حج کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے، لوگ نہیں دیکھ پاتے، اب ایسے امام کو ہم کیا کریں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے 1150 سال سے۔ آپ کہتے ہیں بھائی اس پہ ایمان لے آؤ، بھائی ایمان کیوں لے کے آؤ؟ اس لیے کہ جی وہ عادل حکمران ہے، وہ بھائی آ کے عدل کرے گا تو ایمان لائیں گے نا، کتنی سامنے کی بات ہے، امام صاحب آ جائیں عدل کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی مان لیں گے یار 12ویں امام کو، ہمیں کیا مطلب اتنی تکلیف پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک ایسی بات منوانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے 1150 سال سے، اور اب آپ کہتے ہیں جی اس کو مانی جاؤ، مانی کیوں جاؤ کہ جی وہ عدل کر رہا ہے، اور ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو عدل کرے، تو کہاں عدل کر رہا ہے؟ اس لیے مان لو کہ وہ حلال حرام بتا رہا ہے، کس کو بتا رہا ہے حلال حرام؟ اس لیے مان جاؤ کہ وہ اپنی رایا کا دھیان کر رہا ہے، کون سی رایا کا دھیان کر رہا ہے؟ ان کے قرض ادا کر رہا ہے۔ اگر ایسا امام آ جائے اور مجھے بتائیں یہ سارے کام کرنا شروع کر دے تو کون سننی ہے جو نہیں چاہے گا بھائی اس پہ اس کو ماننا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ قائم آل محمد یعنی جو 12 امام ہیں ان کی 2 غیبتیں ہیں، ایک صغریٰ اور دوسری کبریٰ۔ پہلی غیبت میں آپ کی جگہ کوئی نہ جانے گا سوائے حضرت کے مخصوص شیعوں کے، یہ چھوٹی غیبت تھی، اور اب یہ جو ایک طبی عمر ہوتی ہے نا اتنی تھی۔ اور دوسری میں حضرت کی جگہ کو کوئی نہ جانے سوائے حضرت کے خاص الخاص دوست۔ اب پتہ نہیں یہ خاص الخاص دوست بھی کہاں پر ہیں اور چلو یار وہی جا کے پوچھ کے آ جائیں کہ حلال حرام کیا ہے، شیعوں میں جو اختلافات ہو رہے ہیں اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے، وہی خاص الخاص دوست ہی آ کے بتا دیا کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں بتا رہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ صاحب الامر یعنی یہ جو 12ویں امام ہیں ان کی 2 غیبتیں ہوں گی، ایک میں تو اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے، دوسری میں کہا جائے گا کہ ہلاک ہو گئے یا کسی وادی میں چلے گئے۔ میں نے کہا ہم اس وقت کیا کریں؟ فرمایا اگر کوئی مدعی امام آخر زماں ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے چند مشکل سوالات کا جواب مانگو اور دیکھو کہ وہ امام کی طرح ہیں یا نہیں۔ چلو پھر مشکل سوالات کر لیا کریں، مہدی ہونے کے تو بڑے دعوے دار ہیں روزانہ ہی جو ہے، اور اگر اس نے جواب دے دیے تو ابھی کل پرسوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا نا، کوئی انگلش اسپیکر تھا گفتگو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا، ویسے تو کویشچن کرنے کے لیے آیا وہ مائک پہ، تو کہنے لگا کہ جی میں مہدی ہوں، ہیں وہ کس کی وہ ویڈیو تھی وہ ابال کسی کے سامنے وہ آیا تھا، کسی رینون اسپیکر کے سامنے آیا تھا، کہنے لگا جی میں مہدی ہوں، تو اس نے آگے سے کہتے بھائی مہدی جو ہے نا ایک بات تو طے ہے کہ جی وہ عربی بولے گا، تو اس نے آگے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، ہاں الحمدللہ رب العالمین مجھے بھی عربی آتی ہے، وہ اچھا خاصا مذاق بن گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اب اس کو اس روایت کے تناظر میں کہ یہ مشکل سوال اگر اہل شیعہ جو ہے وہ کر لیں اس سے اور آگے سے اس کو عربی آتی ہو تو ایمان لے آئیں گے کہ وہ مہدی ہے۔ تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ مسائل کو حل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کے لیے غیبت ضروری ہے، مان لیا جی ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے ضروری ہے 12ویں امام کے لیے، قبل اس کے کہ وہ چلیں پھریں۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ظالموں کے خوف سے، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے بطن کی طرف، یعنی وہ مخالف جو قتل پر آمادہ کرائے گا ہماری نسل سے ہوگا، یعنی جعفر کذاب یہ ان کا اپنے خاندان کا بندہ ہے، چاچا ہے، سگا چاچا ہے جعفر کذاب جس کو یہ لکھتے ہیں نا، یہ سگا چاچا ہے، یہ اپنے بھتیجے کو قتل کروائے گا، ٹھیک ہے، یعنی 12ویں امام کو خطرہ کس سے ہے؟ اپنے چاچے سے، ناسبیوں سے نہیں ہے، چاچے سے ہے، وہ خود اہل بیت کا خاندان ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، آل علی ہیں، حسینی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چاچے بھتیجے کا یہ پہلا نہیں ہے، اوپر سارا کھول لیں، یہ سارا یہی معاملہ ہے، سارا آپس کی چپکلش۔ جعفر کذاب سے مطلب 12ویں امام کو خطرہ ہوگا نا، جعفر کذاب تو ظاہری بات ہے، جعفر تو نام تھا نا، کذاب تو انہوں نے لقب بنا دیا نا۔ نہیں جعفر کذاب نہیں، وہ ویسے ہی ہاں، تو
تو وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا. اب جعفر کذاب کی عمر بھی تو ظاہری بات ہے کوئی 1150 سال تھوڑی ہوگی کہ ہمیشہ اس کا خطرہ ٹلتا رہے گا, اور اسی لیے امام 1150 سال سے غائب ہے کہ کہیں جعفر کذاب آ کے قتل نہ کر دے. تو ایسا تو نہیں ہے ان کے نزدیک بھی. یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, جعفر کذاب تو چلا گیا نا, اب وہ تو چلا گیا نا, وہ چلا گیا. اب اس کو کذاب بھی کیوں کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے. اس کو کذاب اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتا تھا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, میرا بھتیجا مجھے پتا ہے پیدا ہی نہیں ہوا, کہاں سے اس کو بنا لیا تم نے, مجھے نہیں پتا میرے بھائی کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ خود کہتا تھا, یہ جعفر یہی تو کہتا تھا کہ وہ میرے بھائی کی اولاد ہی نہیں ہے, اولاد ہی نہیں ہے, تم نے اس کو امام غیب مان لیا ہے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اس پہ انہوں نے اس کو کذاب بنا لیا. اب یہ صورتحال تھی. ایک امام جس کے وجود کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پیدا بھی ہوا کہ نہیں ہوا, اور اختلاف بھی ہم آپ نہیں کر رہے, وہ چاچا کر رہا ہے, امام کا بھائی کر رہا ہے. حضرت حسن عسکری علیہ رحمہ, یہ 11ویں امام تھے نا, ان کے بھائی تھا یہ جعفر. تو ان کی وفات ہوئی تو اس نے کہا امامت تو میرا حق ہے, بھائی کی تو اولاد ہی نہیں ہے, امامت تو میرا حق ہے. ٹھیک ہے, سپلٹ ہو گیا نا, کچھ اس کی امامت کی طرف بھی چلے گئے, کچھ اس کی امامت کی طرف بھی چلے گئے. تو زیادہ تر نے کہا نہیں بھائی تم سائڈ پہ رہو, اولاد تو ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے, دکھاؤ مجھے. بالآخر وہ روایتیں ہم نے دیکھی نا, جنہوں نے دلیل بیان کی کہ ہے, جب جھگڑا پڑا نا بھائی کس نے دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا جی اسی جعفر نے دیکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. اور بھائی اس کو ایک طرف تو کذاب بنا رہے ہو, اور دوسری طرف دلیل کے طور پہ اسی کی روایتیں لے کے آ رہے ہو. ہاں اصول کافی میں روایتیں ہیں. دلیل کیا ہے کہ جی 12واں امام ہے, خود جعفر کذاب نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. تو کذاب جو ہے وہ کس بات کی دلیل بنے گا؟ ابو حمزہ سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا کہ کیا آپ صاحب الامر ہیں؟ فرمایا نہیں, یعنی 12ویں امام جو ہوں گے. میں نے کہا آپ کے فرزند ہیں؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا آپ کے پوتے ہیں؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا کیا آپ کے پرپوتے ہیں؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہیں جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے, جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو. وہ سب اماموں کے بعد ہوں گے, جس طرح حضرت رسول خدا سب رسولوں کے بعد ہوئی ہے. مسئلہ یہ کہ کب ہوں گے, کہاں ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے. راوی سے جعفر کذاب کا ذکر آیا تو اس کی لوگوں نے مذمت کی. شیعہ کے اندر جعفر کذاب کی بات چھڑ گئی. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اس کی مذمت کی. میں نے کہا اس کے سوا کوئی اور وارث ہی نہیں تھا, کیا تم نے وارث کو دیکھا ہے؟ تو راوی نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا, میرے غیر نے دیکھا ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا خود جعفر کذاب نے 2 مرتبہ دیکھا ہے اور اس سے بات بھی کی ہے. یعنی 11ویں امام کا جو وارث ہے جعفر کذاب کا اصولی موقف یہ تھا کہ میرا بھتیجا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کو کیا کیا, کذاب کا ٹائٹل دے دیا. بعد میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھتیجا ہے تو بات چھڑی, تو کہا بھائی دلیل کیا ہے کہ بھتیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی جعفر کذاب نے ہمیں خود بتایا ہے کہ اس نے 2 مرتبہ دیکھا ہے اپنے بھتیجے کو. اب وہ تو کذاب ہے یعنی وہاں اس کی بات مان نہیں رہے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو جہاں وہ کہہ رہا ہے میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے وہاں اس کی بات مانی جا رہے ہو. چلیں یہ ایک آدھ روایت اور دیکھ لیتے ہیں بس, اس کے بعد اس کو جو ہے نا, یہ بہار الانوار سے ہے, ملا باقر مجلسی کی کتاب. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ. حسن عسکری جو ہیں یہ 11ویں امام تھے, ان کی وفات ہوئی. ہر امام کی وفات پہ کوئی 15-20 فرقے بن جاتے تھے, ان کی وفات پہ 20 فرقے بنے. یہ کس نے لکھا؟ ملا باقر مجلسی نے لکھا. ان کی کتاب بہار الانوار یہ کافی پرائمری سورسز میں سے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ متعدد فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک فرقے نے حضرت حسن عسکری کی وفات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ غائب ہو گئے, وہی قائم منتظر ہیں, یعنی 11ویں امام وہی امام مہدی ہیں, وہ غائب ہو گئے. ایک فرقہ تو یہ بن گیا. دوسرا فرقہ اس نے کہا کہ نہیں وہ فوت ہو گئے مگر دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہی امام منتظر ہے. ٹھیک ہے, ایک نے تو ان کی وفات کا انکار کیا, دوسرے نے کہا کہ فوت ہو گئے ہیں لیکن دوبارہ آئیں گے. تیسرا فرقہ اس عقیدے پر متفق ہے کہ حضرت امام حسن عسکری پر آل محمد کی امامت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, بس 11 امام ہی تھے, 12ویں امام نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, ایک فرقہ ہی ہو گیا, 11 کے اوپر امامت انہوں نے ختم کر دی. چوتھے فرقہ کا خیال ہے کہ حضرت امام علی نقی کی وصیت کے مطابق آپ کے بعد عہدہ امامت آپ کے بھائی جعفر کا حق ہے. ایک فرقہ یہ بھی بن گیا جنہوں نے جعفر کو
امام مان لیا۔ پانچواں فرقہ بھی جعفر کی امامت کا قائل ہوا مگر بربنائے وصیت حضرت امام حسن عسکری، مطلب اس میں اختلاف ہو گیا کہ جعفر کے بارے میں وصیت کس کی تھی، امام نکی کی تھی یا وہ 10ویں امام تھے یا 11ویں امام کی وصیت تھی۔ دو فرقے تو اسی پہ بن گئے وصیت کے اختلاف میں۔ چھٹا فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد آپ کے صاحبزادے علی امام ہیں، یعنی وہ اور وہی مہدی منتظر ہیں، یہ جو عام طور پہ امامیہ کا موقف ہے جو غائب ہو گئے۔ ساتواں فرقہ حضرت امام حسن عسکری ہی کو امام نہیں تسلیم کرتا، وہ کہتا ہے کہ امام وہی ہوگا جس کے کوئی فرزند ہو، یعنی یہ 11ویں امام کو بھی امام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا بیٹا ہی نہیں تھا، امام وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا ہو۔ امامت کی بنیادی شرائط میں سے یہ کہ اس کا بیٹا ہونا چاہیے جو اس کے بعد امام بنے، یعنی اس کا وارث ہونا چاہیے۔ تو حسن عسکری کے اولاد ہی نہیں تھی تو وہ 11ویں امام کو بھی نہیں مانتے، 10 تک امامت رکھتے ہیں تاکہ اپنے باپ کی حیات تک وہ امام صامت رہے اور اس کے بعد امام ناطق ہو۔ اور امام حسن عسکری کی بظاہر کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، پھر وہ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امام حسن عسکری کے بھائی محمد بن علی نقی نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے غلام نفیس کو ہدایت کی کہ یہ خاندانی کتابیں، یہ خاندانی اسلحے جعفر بن علی کو دے دو۔ یہ بات ان کے اور ان کے والد امام علی نقی کے درمیان طے ہو چکی تھی، اس لیے جعفر بن علی اپنے والد حضرت امام علی نقی کے بعد امام ہوئے۔ یہ تو صرف 20 فرقے، تو اب لمبی چوڑی آگے بات ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ہمارا ٹائم بھی کم ہے۔ یہ تو صرف ایک امام کی وفات کے ساتھ، حضرت حسن عسکری کی وفات کے ساتھ 20 فرقے بن گئے۔ بھائی امامت تو ساری اس لیے تھی کہ حلال حرام واضح کرے، حلال حرام کیا واضح کرے؟ خود امامت کا عقیدہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے امام صاحب نہیں نکل رہے، تو اور کیا؟ مطلب جس عقیدے کے اوپر پورے مسلک کی بنیاد ہے، خود اس عقیدے کا اختلاف رفع نہیں ہو رہا، اور امام اس کے لیے بھی ظہور نہیں کر رہے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا خلا ہے، یہ اس خلا کو سمجھتے نہیں ہیں، امامت کے اپنے بیسک بیلیف میں اس خلا کو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ ایڈریس کریں اس کو، خود ان کی اپنی کتابوں کے یہ الفاظ ہیں۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے نا، یہ بہار الانوار، یہ جلد ناہم ہے، جلد 9 ہے اس کی۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے نا کچھ یہ کتابیں مطلب لوگوں کو نہیں مل رہی تھیں، تو وہ انشاءاللہ ہم یہ جو ہمارا اپنا ہے نا لیکچر، اس کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، گوگل ڈرائیو میں نا لنک وغیرہ رکھ کے، یہ جتنی کتابیں ہماری ہم دکھا رہے ہیں نا، تو وہ جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت